آج یہ زبان کا شر ہے، ہر طرف جو بد امنی ہے، جو ہم بے راہ روی کا شکار ہے، یہ کیا ہے؟ یہ زبان کا شر ہے۔ آئے روز کسی نہ کسی شہر میں قتل اس زبان کی وجہ سے، برداشت نہیں، ایک گالی دی آگے سے 5-10 گالیاں، پھر وہ گالیوں سے چلتے چلتے بات قتل تک۔ وَمِن شَرِّ لِسَانِ، آج جو سنا آگے سنا دیا ہم نے، کوئی تحقیق نہیں کی کہ بھائی یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، تھوڑی سی بات سنتے ہیں اس کے ساتھ 2-4 اور لگا کے آگے بیان کر دیتے ہیں۔ محبوب خدا نے ان چیزوں سے پناہ مانگی ہے رب کی، کہ نعمت کے زوال سے میں رب کی پناہ مانگتا ہوں، عافیت کے زائل ہونے سے میں رب کی پناہ مانگتا ہوں، میں رب کی ناراضگی سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ ان چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی ہے۔ صرف جو قل اعوذ برب الفلق ہے، صبح کے رب کی پناہ مانگی ہے، من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے رب کی پناہ مانگی ہے، رات کی تاریکی سے جب وہ چھا جائے رب کی پناہ مانگی ہے، جو گیروں کے اوپر، دھاگے کے اوپر جادو کرنے والیاں ہیں ان کے شر سے رب کی پناہ مانگی ہے، اور ہر حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرتا ہے رب کی پناہ مانگی ہے۔ صرف وہاں سے پناہ نہیں مانگی، اور سورہ ناس میں من شر الوسواس الخناس، جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، بار بار پلٹ کے آنے والا ہے، صرف اس کے شر سے رب کی پناہ نہیں مانگی، بلکہ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جس سے رب کی پناہ مانگی ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ فلق اور اگر ٹائم ہوا تو انشاءاللہ سورہ ناس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ خالق کائنات ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، قل آپ ارشاد فرما دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، اس رب کی کہ جو صبح کا رب ہے، صبح کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ کس شے سے؟ من شر ما خلق، اللہ نے جو بھی تخلیق کی ہے، اللہ کی جو بھی مخلوق ہے، اللہ نے جو بھی شے تخلیق کی ہے اس کے شر سے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں پناہ مانگتا ہوں رات کی تاریکی سے، اذا وقب جب وہ چھا جاتی ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں میں پھونکنے والوں یا پھونکنے والیوں کے شر سے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے کہ جب وہ حسد کرے میں اس کے شر سے بھی رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ خطاب محبوب خدا کے ساتھ ہے، قل ڈائریکٹ خالق اپنے محبوب سے خطاب کر رہا ہے، لیکن قیامت تک کے حضور کے تمام غلاموں کے لیے سمجھیں کہ رب کا حضور کے سارے غلاموں سے یہ خطاب ہے۔ اس سورت کی 5 آیتیں ہیں، اور 5 آیتوں میں پہلی آیت میں رب الفلق کی پناہ ہے، باقی 4 جو آگے آیتیں ہیں ان میں اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں فرمایا کہ من شر ما خلق، کہ جو رب کی مخلوق ہے اس کے شر سے میں رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں مخلوق کے شر سے رب کی پناہ ہے، پھر اس کے بعد آگے جو رات کی تاریکی ہے اس کے شر سے رب کی پناہ، پھر گیروں کے اندر جو جادو کرتے ہیں، چونکہ وہ رسی ہے یا دھاگا ہے، ان کو گرے لگاتے ہیں، پھر ان کے اوپر پھونکتے ہیں اپنے جنتر منتر پڑھ کے، ان کے شر سے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے اس کے شر سے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی 4 شر ہیں اور ایک اللہ رب العزت کی پناہ ہے، اور سورہ ناس کے اندر صرف ایک شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وہاں کیا ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس، کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، ملک الناس جو کیا ہے تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو تمام لوگوں کا معبود ہے، جو حقیقی معبود ہے، جو حقیقی الہ ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ آگے ایک شر سے اللہ کی پناہ مانگی گی، وہ کیا ہے کہ من شر الوسواس الخناس، کہ اس وسوسہ ڈالنے والے کے، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے میں رب کی پناہ مانگتا ہوں، جو رب الناس ہے، جو ملک الناس ہے، جو الہ الناس ہے۔ کس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے رب کی پناہ مانگتا ہوں؟ الخناس، جو خناس ہے، جو بار بار پلٹ کے آتا ہے۔ خناس کا معنی ہے کہ بار بار پلٹ کے آنا، پہلے وہ ذہن میں خیال ڈالتا ہے، پھر اس خیال کے بعد انسان ارادہ کرتا ہے، پھر ارادے کے بعد جو ہے وہ پختہ ارادہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد عمل کے اوپر وہ ارادہ انسان کو ابھارتا ہے، پھر انسان عمل کرتا ہے۔ بیسیکلی بنیادی طور پر وہ ایک خیال ہوتا ہے، ایک وسوسہ ہوتا ہے جو دل میں آتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ وسوسہ جو ہے وہ عمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہاں صرف ایک ہی شر سے پناہ مانگی گئی ہے، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے
شر سے جو بار بار پلٹ کے آتا ہے. یعنی ایک مرتبہ وسوسہ ڈالا، انسان نے جھٹک دیا اس وسوسے کو، اس نے پھر وسوسہ ڈالا، دوسری مرتبہ ہلکے انداز میں جھٹکا، اس نے پھر وسوسہ ڈالا. آہستہ آہستہ آ کر اس کو وہ وسوسہ جو شیطانی خیال ہے وہ برا محسوس ہی نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ وہ گناہ انسان کو گناہ ہی نہیں محسوس ہوتا. وجہ کیا ہے کہ وہ خناس جو ہے وہ بار بار پلٹ کے آتا ہے اور وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے؟ جنات بھی وسوسے ڈالتے ہیں اور انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں برب الفلق، جو صبح کا رب ہے، اس کی پناہ مانگتا ہوں. محبوب خدا نے بے شمار چیزوں سے پناہ مانگی ہے اور رب کی پناہ مانگی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دعائہ، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں، اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کہ محبوب خدا اپنی دعا میں یہ کلمات ارشاد فرماتے تھے. حضور یہ دعا کے کلمات ارشاد فرماتے، اور دعا میں حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، کہ باری تعالیٰ جو عمل میں نے کیا ہے اس کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. اور پھر ارشاد فرمایا ومن شر ما لم اعمل، اور باری تعالیٰ جو عمل میں نے نہیں کیا میں اس کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی وہ عمل جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا ہے، باری تعالیٰ اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو عمل مجھے کرنا چاہیے تھا لیکن کر نہیں سکا، باری تعالیٰ اس عمل کے شر سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی حضور کا انداز دیکھیں کہ عمل کے شر سے بھی رب کی پناہ ہے. اور ایک اور اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ بعض اوقات انسان عمل تو کرتا ہے لیکن عمل کے ساتھ ساتھ اس عمل کے ذریعے انسان کے ذہن میں ایک ریاکاری آ جاتی ہے کہ میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا سخی ہوں، بڑی سخاوت کرتا ہوں، میں اتنے سال میں عمرے کرتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. یہ شیطان کا وار ہوتا ہے کہ شیطان وار کرتا ہے. تو عمل کے اوپر جو ریاکاری ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، یہ شرک ہے، شرک خفی ہے. کہ پھر اللہ کے لیے تو نماز نہ ہوئی، وہ تو بندوں کے لیے ہوئی. پھر صلہ رب تو نہیں نہ عطا کرے گا جب لوگوں کے لیے نماز ہے. تو محبوب خدا دعا فرماتی ہیں اور کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، کہ جو عمل میں نے کیا اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جو عمل میں نہیں کر سکا اس کے شر سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ ایک دعا. دوسری دعا ان ابن عمر کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. آپ فرماتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ محبوب خدا کی جو دعا تھی وہ کیا تھی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأة نقمتک وجمیع سخطک. محبوب خدا دعا فرماتی ہیں اور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ باری تعالیٰ میں زوال نعمت، نعمت کا ضائع ہو جانا، نعمت کے اوپر زوال آ جانا، میں اس پر تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیری جو نعمت مجھے حاصل ہے وہ چھن جائے، میں اس پر تیری پناہ مانگتا ہوں. اور پھر ارشاد فرمایا وتحول عافیتک، اور جو عافیت مجھے نصیب ہے وہ نصیب نہ رہے، اس پر میں تیری جو ہے پناہ مانگتا ہوں. عافیت تو نے عطا کی ہے، اس پر میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ یہی مجھ سے عافیت جو ہے یہ کہیں واپس نہ لے لی جائے. وفجأة نقمتک، اور تیرا غضب یکا یک ٹوٹ پڑے. وجمیع سخطک، اور پناہ مانگتا ہوں تیری ہر طرح کی جو ناراضگی ہے، یعنی تیری نافرمانی ہے، تیری جو ناراضگی ہے، تیرا جو غضب ہے، اس سے باری تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ محبوب خدا کی دعا ہے. ہمارے پلے اعمال بھی کوئی نہیں اور اس کے باوجود دعائیں ہماری کس قدر ہیں. دعائیں تو نہ ہونے کی حیثیت سے، اگر ہیں بھی تو وہ یہ دعائیں نہیں ہیں. وہ دعائیں یہ ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے دنیا دے دے، مجھے دنیا میں عہدہ دے دے، مجھے فلاں چیز دے دے، مجھے منصب دے دے. نہیں، جو اصل دعائیں ہیں ان سے ہم کتنا دور ہیں. محبوب خدا کی تیسری دعا ان زید، اور یہ بیسیکلی دعائیں بھی ہیں لیکن اصل میں محبوب خدا نے ان چیزوں سے پناہ
مانگی ہے رب کی، کہ نعمت کے زوال سے میں رب کی پناہ مانگتا ہوں، عافیت کے زائل ہونے سے میں رب کی پناہ مانگتا ہوں، میں رب کی ناراضگی سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ ان چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی ہے۔ صرف جو قل اعوذ برب الفلق ہے، صبح کے رب کی پناہ مانگی ہے، من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے رب کی پناہ مانگی ہے، رات کی تاریکی سے جب وہ چھا جائے رب کی پناہ مانگی ہے، جو گیروں کے اوپر، دھاگے کے اوپر جادو کرنے والیاں ہیں ان کے شر سے رب کی پناہ مانگی ہے، اور ہر حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرتا ہے رب کی پناہ مانگی ہے۔ صرف وہاں سے پناہ نہیں مانگی، اور سورہ ناس میں من شر الوسواس الخناس، جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، بار بار پلٹ کے آنے والا ہے، صرف اس کے شر سے رب کی پناہ نہیں مانگی، بلکہ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جس سے رب کی پناہ مانگی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ عن زید بن ارقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، دعا میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، باری تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو، من علم لا ینفع، جو نفع دینے والا علم نہیں ہے، میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے وہ علم عطا فرما جو علم بھی ہو اور علم کے ساتھ ساتھ نافع بھی ہو، نفع دینے والا علم ہو، میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں نفع نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، باری تعالیٰ میں اس دل سے جس دل میں تیرا خوف نہ ہو، جس دل میں تیری خشیت نہ ہو، باری تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس دل سے جس میں تیرا خوف نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، باری تعالیٰ اس نفس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر نہیں ہوتا، جس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی، میں اس نفس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يَسْتَجَابُ، اور باری تعالیٰ میں اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ محبوب خدا کا انداز ہے، اس علم سے جو نافع نہ ہو، اس نفس سے جو جس کی خواہشات وہ پوری نہ ہو، جو کبھی سیر نہ ہو، اس دل سے جس میں تیرا خوف نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو، باری تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا چوتھی حدیث مبارکہ، عن ابی ہریرہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یقول اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانۃ فانہ بئست البطانہ، محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں، باری تعالیٰ میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ وہ بدترین چیز ہے۔ جو بھوک ہے یہ انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک لے کے جاتی ہے، انسان اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، انسان اپنا دین بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے بھوک کی وجہ سے۔ بچوں کی بھوک انسان سے نہیں برداشت ہوتی، تو محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں، باری تعالیٰ میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس لیے کہ یہ بدترین شے ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَيَانَةِ فَإِنَّهُ بِئْسَتِ الْبَطَانَةُ، کہ باری تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خیانت سے، امانت کے اندر جو خیانت ہوتی ہے اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ وہ خیانت جو ہے وہ بڑی بد باطنی ہے، جو انسان کا باطن ہے اس کو گناہوں سے آلودہ کرتی ہے، میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ 4 حدیث مبارکہ ہو گئیں۔ 5ویں حدیث مبارکہ، عن انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، حضرت انس کی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ کوڑ سے اور جنون سے اور جزام سے اور تمام بری بیماریوں سے، باری تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی حضور کے صحابہ جو ہے کسی پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیں تو اللہ اسے شفا عطا کر دیتا ہے، اس کے باوجود حضور خود جو ہے بیماریوں سے رب کی پناہ مانگتے ہیں، باری تعالیٰ یہ جو بری بیماریاں میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ 6 حدیث مبارکہ، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو بہؤلاء الکلمات، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور ان کلمات کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، کیا ارشاد فرماتے؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار ومن شر الغنا والفقر، باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں آگ کے فتنے سے۔ آگ کا فتنہ کیا ہے؟ وہ جہنم کی جو آگ ہے، اس کے فتنے سے باری تعالیٰ اعوذ بک میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور آگے ارشاد فرمایا من فتنۃ النار ومن شر الغنا والفقر، اور باری تعالیٰ مالداری اور مفلسی کے شر سے، صرف مفلسی ہی شر نہیں ہے، صرف فقر و فاقہ ہی شر نہیں ہے، بلکہ مالداری جو ہے وہ مفلسی اور فقر و فاقہ سے بہت بڑا شر ہے۔
وہ مالداری جو ہے، پیسے کا آ جانا، نعمتوں کا آ جانا، یہ اس سے بڑا شر ہے۔ غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کہ آپ جو ہے وہ جیل میں تھے تو بڑی بڑی سزائیں آپ نے جو ہے وہ بھگتی ہیں، لیکن کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آیا۔ بادشاہ وقت ظالم تھا، اس نے طرح طرح کی سزائیں دی۔ بادشاہ فوت ہوا، اس کا بیٹا جب برسر اقتدار آیا، اس کے دل میں جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کے متعلق نرم گوشہ پیدا ہوا۔ اس نے آزاد بھی کیا اور ساتھ اپنی بارگاہ سے تحفے اور تحائف بھی پیش کیے اور بڑے بڑے نذرانے پیش کیے۔ یعنی پہلے قید میں تھے، سختیاں تھیں، بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، آنکھ میں آنسو نہیں آیا۔ جب انعام و اکرام کی بارش ہوئی نا تو ایک دن امام احمد بن حنبل بیٹھے ہیں، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا حضور اب کیوں روتے ہو؟ وہ جو رونے کا مقام تھا وہاں تو آنکھ میں آنسو نہیں آیا، اتنی مار پڑی ہے۔ آج جب نعمتوں کی بارش ہوئی ہے آپ رو رہے ہو؟ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ وہ جو آزمائش تھی نا وہ آسان تھی، اس میں ثابت قدم رہنا آسان تھا۔ یہ جو مال و دولت ہے، یہ جو نعمتیں آ گئی ہیں، ان میں ثابت قدم رہنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے حضور مالداری کے شر سے بھی رب کی پناہ مانگتے ہیں، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار ومن شر الغنا والفقر، کہ باری تعالیٰ غنا کے، فقر کے شر سے اور غنا کے شر سے، یہ ترمذی اور ابو داؤد شریف کے حدیث مبارک ہے، مالداری کے شر سے باری تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک ہے۔ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کیا انداز ہے، کیا عاجزی کی اعلیٰ مثال ہے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس شے سے؟ من شر سمعی، باری تعالیٰ اپنی سماعت کے شر سے، اپنی سماعت کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آج جو سنا آگے سنا دیا ہم نے، کوئی تحقیق نہیں کی کہ بھائی یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، تھوڑی سی بات سنتے ہیں اس کے ساتھ دو چار اور لگا کے آگے بیان کر دیتے ہیں۔ اور جو سفید پوش ہوتا ہے، جس کی چادر پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، اس کی تو ہم بڑی خوشی سے آگے پھیلاتے ہیں، فلاں یہ کر رہا تھا، یہ بڑا نمازی پرہیزی بنتا ہے، وہ دیکھو بڑا علامہ فامہ بنتا ہے، کرتوت اس کے یہ ہیں، بات جھوٹ ہوتی ہے لیکن ہم آگے پھیلا دیتے ہیں۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں من شر سمعی، باری تعالیٰ جو سماعت کے شر ہے میں اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا ومن شر بصری، اور اپنی بصارت کے شر سے باری تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر لسانی، باری تعالیٰ اس زبان کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آج یہ زبان کا شر ہے، ہر طرف جو بد امنی ہے، جو ہم بے رہ روی کا شکار ہے، یہ کیا ہے؟ یہ زبان کا شر ہے۔ آئے روز کسی نہ کسی شہر میں قتل اس زبان کی وجہ سے، برداشت نہیں، ایک گالی دی آگے سے 5-10 گالیاں، پھر وہ گالیوں سے چلتے چلتے بات قتل تک۔ ومن شر لسانی، اللہ کے نبی کی بے شمار حدیث مبارک ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ جو مجھے 2 جبڑوں اور 2 ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دے، یعنی زبان اور شرمگاہ، جو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں آمنہ کا لالو سے جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ کہ زبان کا شر اتنا ہے کہ محبوب خدا زبان کے شر سے رب کی پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ومن شر لسانی ومن شر قلبی، اور باری تعالیٰ دل کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر منی، اور اپنی شہوت کے شر سے باری تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو صرف ان 5 چیزوں سے محبوب خدا نے پناہ نہیں مانگی، بلکہ اور بھی چیزیں ہیں جن سے محبوب خدا نے پناہ مانگی۔ اگلی حدیث مبارکہ جو بخاری اور مسلم شریف کی ہے، انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من العجز والقسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ وضلع الدین وغلبۃ الرجال، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی اور بزدلی اور بڑھاپے اور بخل سے، سستی، بزدلی، بڑھاپے اور بخل سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ باری تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ من فتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ باری تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور اس بات سے کہ لوگ مجھ پر غالب ہو جائیں، باری تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آخری حدیث مبارکہ عن حولہ بنت حکیم السلمیہ، حولہ بنت حکیم سلمیہ کہتی ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شیء حتی یرتحل من ذلک المنزل۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حولہ بنت حکیم سلمیہ آپ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی منزل پر اترے، یعنی کسی نئے مقام پر جائے، تو وہ یہ الفاظ کہے، کیا؟ اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات، یہ کلمات کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، کہ بے عیب کلمات کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی بے عیب کلمات کی پناہ مانگتا ہوں مخلوقات کے شر سے، من شر ما خلق۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لم یضرہ شیء حتی یرتحل من ذلک المنزل، فرمایا تو اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ اس منزل سے واپس کوچ کر جائے، یعنی کسی مقام پر پہنچے تو یہ کلمات زبان سے ادا کر لے، تو فرمایا وہاں جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں کوئی اللہ کی مخلوق اس بندہ مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی اس وقت تک جب تک یہ وہاں سے واپس نہیں آ جاتا، جب تک وہاں ہے کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب کفار اور مشرکین جب کسی نئی جگہ پر جاتے تھے، کسی ایسی جگہ جو جنگل ہے یا بیابان ہے یا سنسان ہے، تو وہاں کے جو جنات کے سردار ہوتے تھے ان کی پناہ مانگتے تھے اور کہتے تھے باقاعدہ، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ سورہ جن کے اندر آیت مبارکہ ہے۔ جب کفار المشرکین جاتے کسی ایسی وادی میں جو سنسان تھی، جنگل تھا، بیابان تھی، تو وہاں جا کر جنوں کا جو سردار ہوتا تھا اس کی پناہ مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ جو جنوں کا سردار ہے ہم ان کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ یہاں ہمیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن محبوب خدا تشریف لائے، خدا کا قرآن نازل ہوا، اور قرآن نازل ہوا تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا قرآن نازل ہو گیا ہے اب جنات میں سے کسی کی پناہ مانگنا جائز نہیں ہے، اب اگر پناہ مانگنی ہے تو خالق کائنات کی پناہ مانگنی ہے۔ اگر کسی کی پناہ میں آنا ہے تو وہ خالق کائنات کی ذات ہے جس کی پناہ میں آنا ہے۔ تو ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ فلق کا جو معنی ہے وہ ہے پھاڑنے کے، چیرنے پھاڑنے کو فلق کہتے ہیں۔ اچھا جب پھاڑنے کو فلق کہتے ہیں تو صبح کو فلق اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں بے شمار مقامات پر جو فلق ہے یہ صبح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فالق الاصباح کے لفظ آئے ہیں قرآن مجید میں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذات جو رات کی تاریکی کو پھاڑ کے صبح نکالتا ہے، یعنی رات کی تاریکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس تاریکی کو پھاڑتا ہے اور اس تاریکی میں اللہ تعالیٰ صبح کو نمودار کرتا ہے۔ اس لیے رب الفلق سے یہاں جو مراد ہے صبح مراد ہے، فلق سے مراد صبح ہے۔ اور پھر احباب وقار بعد مفسرین نے فلق سے مراد خلق بھی لیا ہے، یعنی رب کی جو مخلوق ہے، کہ مخلوق کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب مخلوق کو کیوں یہاں پہ فلق سے مخلوق کیوں معنی مراد لیا ہے کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی چیز پھاڑ کے باہر نکلتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر چوزا ہے تو وہ بھی انڈا جو ہوتا ہے اس کا سینہ پھاڑ کے باہر نکلتا ہے، تو اس وجہ سے اسے مخلوق کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی درخت ہے اس کی جو ہے آپ ایک بیج زمین پہ بوتے ہیں تو بیج زمین کے اندر بوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی چھوٹی سی ننھی سی جو کمپل ہوتی ہے وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر نکلتی ہے، اس وجہ سے اسے بھی خلق کہا گیا۔ انسان جو ہے یہ بھی ماں کے بطن میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں سے یہ باہر آ رہا ہے تو اس لیے اسے بھی خلق کہا گیا۔ تو برب الفلق ارشاد فرمایا کہ صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، کس شے سے؟ من شر ما خلق، کہ اس نے جو بھی تخلیق کی ہے، جو بھی مخلوق ہے اس کے شر سے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہاں پہ ارشاد فرمایا شر کی نسبت جو ہے رب کی ذات کی طرف نہیں کی، مخلوق رب نے پیدا کی ہے لیکن مخلوق کا جو شر ہے اس سے رب کی پناہ مانگی ہے۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جو شر کو اللہ نے تخلیق کیا، شر کی نسبت جو ہے وہ مخلوق کی طرف کی ہے۔ اللہ رب العزت نے مخلوق پیدا کی ہے، اس کے اندر اچھی صفات بھی پیدا کی ہیں اور بری صفات بھی پیدا کی ہیں۔ یہ مخلوق کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اچھی صفات کو سامنے لاتی ہے یا بری صفات کو سامنے لاتی ہے۔ عموماً خدا کے پناہ مانگنے کے بعد اب آگے جو آیتیں آ رہی ہیں ان میں خاص طور پر جو مخلوقات کی شر ہے اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ حالانکہ اگر صرف اتنا ہی ہوتا کہ من شر ما خلق، کہ جو مخلوق کا شر ہے اس سے میں رب کی پناہ مانگتا ہوں تو پھر بھی بات ٹھیک تھی، لیکن آگے باقاعدہ الگ طور پر ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ،
کہ رات کی تاریکی سے میں رب کی پناہ مانگتا ہوں اذا وقب، جب وہ چھا جاتی ہے۔ رات کی تاریکی کو خاص کیا، اب رات بھی اللہ کی مخلوق ہے، من شر ما خلق، رات کی تاریکی میں من شر ما خلق، رات کی تاریکی بھی شر ما خلق کے اندر آ جاتی ہے، لیکن خاص طور پر پھر اس کو ذکر کیا اس لیے کہ رات کی تاریکی کے اندر شر جو ہے وہ بڑا واضح ہوتا ہے۔ کس طرح واضح ہوتا ہے کہ چور جو ہے وہ چوری کرتا ہے تو رات کی تاریکی میں چوری کرتا ہے۔ جب جہالت کا دور تھا، طوائف الملوکی کا دور تھا، تو اس وقت اگر عزتوں کو نیلام کیا جاتا تھا تو وہ رات کی تاریکی میں نیلام کیا جاتا تھا۔ اگر عزتوں کو لوٹا جاتا تھا تو رات کی تاریکی میں لوٹا جاتا تھا۔ اگر کسی قبیلے کے اوپر حملہ کیا جاتا تھا اور ظلم اور تشدد کیا جاتا تھا تو رات کی تاریکی میں کیا جاتا تھا۔ چاند کی چاندنی ضرور ہوتی ہے لیکن وہ حملہ کرنے والے کو زیادہ فائدہ دیتی ہے، جس پر حملہ ہو رہا ہے اس کو اتنا فائدہ نہیں دیتی۔ چور کو زیادہ فائدہ دیتی ہے، جس گھر سے چوری ہو رہی ہے چاند کی چاندنی اسے اتنا فائدہ نہیں دیتی، اس لیے کہ وہ تو بیچارہ سو رہا ہوتا ہے۔ تو خاص طور پر ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ رات کی تاریکی کے شر سے باری تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اذا وقب، جب وہ چھا جائے رات کی تاریکی۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جب جو دھاگے کے اندر گیرا لگاتی ہے اور پھر اس کے اوپر منتر پڑھتی ہے، اس کے اوپر پھونکے مارتی ہے، یا جو رسی کو گیرا لگاتی ہے اور اس کے اوپر پھونکے مارتی ہے، باری تعالیٰ اس جادوگر یا اس جادوگرنی کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جادوگر جب جادو کرتا ہے تو وہ گرے لگاتا ہے اور گرے لگا کے اس کے اندر پھونکے مارتا ہے، یا جو بھی جنتر منتر پڑھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ پھونکے مارتا ہے، تو محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں باری تعالیٰ ہر جادوگر کے پھونکے مارنے کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تو اس سے بھی جو ہے پناہ مانگی گئی ہے۔ پھر حباب جو وقار ارشاد فرمائے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ محبوب خدا کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، اللہ کے نبی نے 7 چیزوں سے بچنے کی باقاعدہ طور پر حکم ارشاد فرمایا۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ وہ 7 ہلاک کرنے والی کون سی چیزیں؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا قال الشرک باللہ، پہلی چیز ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جو ذات اور صفات میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو احباب وقار وہ مشرک ہے، اور شرک کرنے والا یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نبی نے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں ایک شرک کو قرار دیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا والسحر، دوسرا جو گناہ ہلاک کرنے والا ہے، جو بندے مومن کی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والا ہے، وہ جادو کرنا ہے۔ جو جادو ہے یہ بندے مومن کے ایمان کو تباہ و برباد کرتا ہے، انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور تیسری شے ہے وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی ایسے نفس کو قتل کرنا جو شرعن قتل کرنا جائز نہ تھا، یعنی ایک تو ہے قصاص میں قتل کرنا، وہ تو جائز ہے، قصاص کے علاوہ کسی نفس کو ذی روح شے کو قتل کرنا، بندے مومن کو قتل کرنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والا ہے، اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، یہ چوتھا ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم جس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا مال کھانا، یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ چھٹا گناہ ہے میدان جہاد میں دشمن کو پیٹھ دکھا کے بھاگ جانا، بزدلی کا مظاہرہ کرنا، یہ ایسا گناہ خدا اس کو معاف نہیں کرتا۔ اور آخری گناہ ہے کہ عفیف مومن عورت پر، جو پاک دامن عورت ہے جس کا کوئی والی وارث کوئی نہیں، اس کے اوپر تہمت لگانا، یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا، یہ بندے مومن کی عاقبت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور خالق کائنات نے جو یہ ارشاد فرمایا من شر غاسق اذا وقب، رات کی تاریکی کے شر سے باری تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جب وہ چھا جاتی۔ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے ان الشمس اذا غربت، جب سورج غروب ہو جائے انتشرت الشیاطین، تو شیطان جو ہیں وہ زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ اور محبوب خدا نے باقاعدہ ارشاد فرمایا اس وقت تم ایسا کیا کرو کہ اپنے بچوں کو گھر کے اندر رکھا کرو، اپنے مویشیوں کو باندھ لیا کرو، اس لیے اس وقت شیطان جو ہے وہ زمین میں پھیل جاتے ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں، لہذا تم اپنے بچوں کو بھی گھروں میں بند کر لو اور اپنے مویشی جو ہیں ان کو بھی باندھ لو۔ اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا
کہ اپنے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کر بند کر لو، اور جس برتن کے اندر آپ نے پانی رکھا ہے بسم اللہ پڑھ کر اس کو بھی باندھ دو، اپنے برتن جو ہیں ان کو ڈھانپ دو۔ یہ محبوب خدا کی حدیث مبارک ہے۔ اور ساتھ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر چراغ جل رہا ہے تو اس کو گل کر دو، اسے بند کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چوہیا آئے اور چراغ کو وہ ٹھوکر مارے اور وہ چراغ جو ہے کہیں تمہارے کمرے کو جلا نہ دے۔ یہاں اتنی باریکیوں میں محبوب خدا نے ہمیں درس دیا، لیکن افسوس کہ ہم جو ہے اس درس سے عبرت حاصل نہیں پکڑتے۔ اور پھر آخری آیت میں ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے باری تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرتا ہے۔ حسد کا کیا معنی ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی فضیلت دیتا ہے، کوئی عہدہ دیتا ہے، کوئی رتبہ دیتا ہے، کوئی منصب دیتا ہے۔ حسد یہ ہے کہ بندہ کہے کہ جو نعمت اسے ملی ہے کاش اسے نہ ملتی، یہ مجھے مل جاتی، یا یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے نہ ملتی تو کم از کم اسے یہ نعمت نہ ملتی۔ یہ حسد ہے۔ اور حاسد جو ہے یہ حسد کی آگ میں اپنے من میں جلتا رہتا ہے، اندر اندر سے جلتا رہتا ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں حسد کے حوالے سے مفسرین نے جو بیان کی ہیں۔ حاسد کے شر سے امان پانے کے لیے چند چیزیں جو ہیں وہ مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ 5-6 چیزیں ہیں، میں مختصراً بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے۔ اگر اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، حاسدین آپ کے اوپر جو ہے وہ حسد کرتے ہیں، تو آپ کا ریئیکٹ کیا ہے، آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے اور یقین رکھے کہ جب تک اللہ نہ چاہے دنیا کا کوئی حاسد میرا کچھ بگاڑ سکتا نہیں۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، جو حسد کرتا ہے یا کسی نے کوئی بات کر دی تو ہم فوراً رد عمل میں آ جاتے ہیں، جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ کرنا کیا چاہیے؟ پہلی چیز اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر اللہ نہ چاہے کوئی دنیا کا حاسد آپ کا کچھ بگاڑ سکتا نہیں۔ دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ حاسد کی باتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ بے صبری میں آ کر حاسد جو عمل کر رہا ہے اس جیسا عمل نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو عمل حاسد کر رہا ہے بے صبری میں آ کر آپ نے وہ عمل نہیں کرنا، بلکہ آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ حاسد جو ہے وہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دیں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ صبر کرنا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ حاسد جو بھی کروائیاں کرنے لگے، بے شرم ہو کر کیسی ہی بےہودہ حرکتوں پر اگر حاسد آ جائے، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے تقوی کے اوپر قائم رہنا ہے۔ یعنی اس نے باتیں کرنا شروع کر دی، لوگوں میں جو ہے وہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، تم نے جواب نہیں دینا، تم نے تقوی پر قائم رہنا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے دل کو حاسد کی فکر سے بالکل فارغ کر دینا ہے، یعنی دل میں یہ رکھنا ہی نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے حسد کر رہا ہے، یا کوئی مجھ سے جلتا ہے، یا کوئی میری نعمتوں سے جلتا ہے، میرے گھر سے جلتا ہے، میری دولت سے جلتا ہے۔ نہیں، اپنے دل کو اس فکر سے فارغ کر دینا ہے اور اس کو ایسے نظر انداز کر دینا ہے جیسے کہ گویا کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ چوتھا کام یہ ہے۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ حاسد کے ساتھ بدی سے پیش آنا تو درکنار ہے، جب کبھی ایسا موقع بھی آ جائے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو یہ نہیں کہنا کہ بھئی وہ حسد کرتا ہے تو میں اس کی ضرورت کو کیوں پورا کروں، نہیں، اس کے اوپر احسان کرنا ہے اور اس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ پانچواں کام ہے اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے۔ اور آخری کام یہ ہے کہ محسود جو ہے وہ توحید کے عقیدے کو ٹھیک ٹھاک بیان کرے اور توحید کے عقیدے پر ڈٹا رہے، یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے یہ توحید کے عقیدے پر ثابت قدم رہے، کیونکہ جس دل میں توحید بسی ہوئی ہو، جس دل میں خدا کا خوف ہو، اس دل میں کسی دنیا دار کا خوف آ سکتا نہیں ہے۔ جب حاسد حسد کرتا رہے، وہ اپنے طور پر کاروائیاں کرتا رہے اور اس کو جو ہے ذلیل و رسوا کرنے کے اپنے طور پر طرح طرح کے بہانے کرتا بھی رہے، یہ اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جب اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، دنیا داروں کا خوف وہاں آ سکتا نہیں ہے۔ تو بابی جی وقار ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، کہ باری تعالیٰ حاسد کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اذا حسد، جب وہ حسد کر رہا ہوتا ہے۔ تو بابی جی وقار ان ساری چیزوں سے محبوب خدا نے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ خلاق عالم ہمیں قرآن سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔